اچانک گھنے بادلوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ آدھے چاند کی چاندنی ماند پڑنے لگی۔ ہواؤں نے جیسے رفتار پکڑ لی۔ زوروں کی بجلی کڑکی اور گڑ گڑ کی آواز سے پورا شہر لرز اٹھا۔ تبھی شہر کے بیچوں بیچ واقع قبرستان سے، جسے لوگ مزار شہداء کے نام سے جانتے تھے، قبروں سے ایک ایک کر کے مردے باہر آنے لگے۔ وہ سب پاس آ بیٹھے اور ایک دوسرے سے اپنی روداد بیان کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، کیا بتائیں خالد دل، جب بھی کوئی قبرستان میں داخل ہوتا ہے یہ امید جاگ جاتی ہے کہ اس کے فاتحہ پڑھنے سے شاید سکون ملے اور کچھ راحت نصیب ہو، مگر کیا؟ دوسری لاش نے پوچھا۔ مگر اس کی زبان جیسے لڑکھڑا رہی ہو۔ مگر کیا سوچ رہے ہو؟ غفار کی آنکھ کھل گئی۔ شیخ جی اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ غفار کا ماتھا پسینے سے تر بتر تھا۔ اس نے شیخ جی کی جانب دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری، کچھ کہہ نہ پایا۔ شیخ جی نے پوچھا، کیوں غفار، آج پھر وہی خواب دیکھ رہے تھے کیا؟ غفار اس دوران خود کو سنبھال چکا تھا، بولا، ہاں شیخ جی، ہاں، آج میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ مگر کے بعد وہ لاش کیا کہتی ہے، مگر آپ نے مجھے جگا دیا۔ افسوس، پھر تو میں نے تمہیں جگا کر بہت غلط کیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یہ لگا تھا کہ تم پھر کوئی خواب دیکھ رہے ہو۔ تمہارے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر عجب تاثرات دیکھ کر سچ پوچھو تو میں گھبرا گیا تھا۔ معاف کرنا، میں نے تمہارے خواب میں خلل ڈالا۔ اتنا کہہ کر شیخ جی چلے گئے۔ غفار اپنی کرسی سے اٹھا، مزار کی طرف نظریں دوڑائی اور ایک لمحہ کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا۔ مزار شہداء پر وہ کئی برس سے چوکیداری کرتا آیا تھا۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، گھر بار سوتیلے بھائیوں نے ہڑپ لیا تھا۔ تنگ دستی کی وجہ سے وہ بیاہ بھی نہ کر سکا۔ جوانی جستجوئے معاش میں بیت گئی اور بڑھاپے نے اس مزار کا چوکیدار بنا دیا۔ اب اپنی دھن میں غفار پاس والی مسجد میں حمام گرم کرتا، اس کا بالن تیار کرتا اور کبھی کبھار آذان دے دیا کرتا۔ مگر دلچسپ تھا اس کا خواب، جو ہر بار مگر سے آگے نہ بڑھتا اور ہر سننے والا تجسس میں گرفتار رہتا۔ غفار کی نیک دلی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے کوئی اس کی بات کو یوں ہی نہ لیتا۔ سب جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا اور سب کے یقین کو شیخ جی کے اعتبار نے پختہ کر دیا تھا۔ شیخ جی اسی مسجد کے امام تھے جس کا حمام گرم کرنے اور بالن مہیا کرنے کا کام غفار کیا کرتا تھا۔ شیخ جی نرم طبیعت اور گہری فکر رکھتے تھے۔ غفار کے ساتھ ان کو دلی محبت تھی، وہ اس کی کئی ضرورتیں بھی پوری کیا کرتے تھے۔ کچھ ہفتوں بعد یوم شہداء ہے۔ شیخ جی سے یہ سنتے ہی غفار چوکنا ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح کچھ دنوں کے لیے کہیں اور اپنا مسکن ڈھونڈنے کی سوچنے لگا، کیونکہ ہر بار یوم شہداء پر کڑی پابندی لگ جاتی، کسی کو وہاں کا رخ نہ کرنے دیا جاتا، حکومت سیکیورٹی ایشو کی آڑ میں سخت ہو جاتی۔ یوم شہداء گزرنے کے بعد جب غفار اپنے معمول کے کام پر آ گیا تو شیخ جی نے دفعتاً اسے دیکھ کر پوچھا، کیوں غفار میاں، خواب پورا ہوا کہ نہیں؟ جی نہیں شیخ جی۔ کب وقت ہوتا ہے خوابوں کی دنیا کا؟ شیخ جی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ غالباً ان کے پاس غفار کے ساتھ بات کرنے کا کوئی اور موضوع نہ تھا۔ شیخ جی، کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار دیکھتا ہوں اور کبھی تو مہینوں میں نہیں دیکھ پاتا، غفار نے بھولے پن سے جواب دیا۔ غفار کا ایسا بھولا روپ دیکھ کر شیخ جی نے بات کو دوسرا رخ دینا چاہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کبھی کوئی اور خواب بھی دیکھتے ہو تم؟ شیخ جی، نہیں، بس یہی خواب، اور مسلسل ایک ہی جگہ پر آ کر رک جانا مجھے بہت بے قرار کر دیتا ہے۔ شیخ جی، کیا خواب سچ ہوتے ہیں؟ غفار کے لہجے میں فکر تھی۔ شیخ جی بولے، بیٹا، خواب کبھی اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے الہام بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر شیخ جی نے ان خوابوں کا ذکر کیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھے تھے۔
یہ سب دلیلیں سن کر غفار سوچ میں پڑ گیا اور یک لخت بول پڑا، پر شیخ جی، جس سے میں خمام کا بالن لاتا ہوں وہ تو کہتا ہے کہ خواب سچ نہیں ہوتے، محض انسانی ذہن کا فطور ہوتے ہیں جو انسان کے ارد گرد رونما ہوئے واقعات کا نقش بن کر گھومتے رہتے ہیں اور خواب بن جاتے ہیں۔ اچھا، شیخ جی نے مسکرا دیا۔ ہاں شیخ جی، اور وہ کہتا ہے کہ تم ہر وقت مزار کے ارد گرد ہوتے ہو، اسی لیے وہی منظر تمہارے ذہن میں گھومتے ہیں۔ شیخ جی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے کہ ہو نہ ہو ایک ہی خواب کا مسلسل آنا کسی بات کا اندیہ ہے۔ اور اب شیخ جی کا یہ مختصر جملہ غفار کو اور بے قرار کر گیا۔ اب غفار آئے دن خواب دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر خواب آنا اس کی اختیار میں کہاں، اگر ہوتا تو وہ کب کا پتہ لگا لیتا کہ مگر کے آگے کیا ہے۔ کافی عرصہ بیت گیا، غفار یوں ہی خمام کا بالن لاتا، خمام گرم کرتا اور مزار پر چوکیداری کرتا، اور ایک دفعہ پھر یوم شہدہ آ پہنچا۔ حسب روایت اس نے کہیں اور اپنا ڈیرا جما لیا۔ یوم شہدہ گزر جانے کے بعد اب کی بار غفار واپس نہ آیا۔ اس کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر یوں تو کسی کو فرق نہ پڑا، مگر مسجد میں مقامی نمازی خمام گرم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کمی محسوس کرنے لگے، اور شیخ جی بھی۔ شیخ جی کو اس سے کافی الفت ہو گئی تھی۔ اب وہ غفار ایک معمولی غفار نہ تھا، بلکہ اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اللہ بلح کرے غفار کا حمام کے بالن کی کوئی فکر ہی نہ ہوا کرتی تھی۔ شیخ جی نے نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے مؤذن سے تشویش ظاہر کی۔ اب چونکہ غفار کے چلے جانے سے مؤذن جو کبھی کبھار غفار کو اپنی جگہ رکھ کر چھٹی کر لیا کرتا تھا، اس کو بھی اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ بولا، ہاں شیخ جی، اللہ بھلا کرے اس کا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کوئی پتہ خبر ہی بھجوا دیتا۔ شیخ جی نے سر ہلایا۔ یوں مغرب کا وقت آ پہنچا۔ نماز کے بعد مسجد کی تعلیم سے فارغ ہو کر شیخ جی نے مزار شہداء کی طرف نظر دوڑائی اور چوکنا رہ گیا۔ وہاں انہیں غفار کی کرسی نظر آئی جس پر کوئی شخص بیٹھا تھا۔ غفار؟ شیخ جی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شیخ جی کے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے، پاس پہنچا اور دیکھا تو وہ واقعی غفار تھا۔ غفار کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آج پھر خواب دیکھ رہا ہے۔ شیخ جی نے اسے جگانا تو چاہا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ غفار کے ماتھے پر پسینہ آنا، چہرے پر جونیاں بندھنا، کبھی ناک سکڑ جانا تو کبھی پھول جانا، یہ سب شیخ جی کو بے قرار کر رہا تھا کہ اچانک غفار چلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہنے لگی۔ شیخ جی ڈر گئے اور غفار کی طرف لپکے، مگر غفار بے ساختہ بولا، رک جائیں، جہاں ہیں وہیں پہ رک جائیں۔ اس پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ لڑکھڑاتا ہوا شیخ جی کے قریب آیا۔ شیخ جی، مجھے میرے مگر کا جواب مل گیا شیخ جی، اور زوروں سے رونے لگا۔ پھر روتے روتے پوچھنے لگا، شیخ جی، جسم مر جاتا ہے نا؟ ہاں۔ اور روح زندہ رہ جاتی ہے نا؟ ہاں ہاں۔ شیخ جی اسے سنبھالتے ہوئے جواب دیتے گئے۔ غفار بولا، اگر جسم سے کھلواڑ برداشت نہیں ہوتا تو روح سے کھلواڑ کیسے برداشت ہوگا؟ شیخ جی، کیسے برداشت ہوگا؟ شیخ جی، یہ سب روحیں پناہ چاہتی ہیں، ان سے خیانت کرنے والوں سے پناہ چاہتی ہیں۔ یہ جملہ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا اور شیخ جی سے زور سے لپٹ گیا۔ شیخ جی نے اسے سہلانے کی کوشش کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے غفار کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، اور اسی مزار شہداء کے ایک کونے میں غفار بھی مردوں کا سنگی بن گیا۔